آپ کی جانب بڑھوں گی عائشہ، یہ ارشاد فرما دیجیے، اب بعض گھروں میں ہم نے مختلف جو ماحول ہیں وہ دیکھے ہیں، اب کہیں اولاد سے بالخصوص بیٹی سے بہت زیادہ دوستی کا رشتہ ہوتا ہے ماں اور بیٹی کے درمیان، کہیں کہیں بہت زیادہ جو ہے روب میں بھی رکھا جاتا ہے، اس طرح سختی اور پابندیوں میں بھی رکھا جاتا ہے۔ اعتدال کا راستہ کیسے اختیار کریں، کیا فرمائیں گے، اور کتنا ضروری ہے اس کو اختیار کرنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ ابھی بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہی تھیں کہ ماں اور بیٹی کا جو ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے، یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے۔ کیوں؟ اگر ہم ماں کی بات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب کائنات میں مبعوث فرمایا تو کائنات میں مبعوث فرمانے کے بعد جب قرآن مجید میں اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کر پکارا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت بنایا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا کہ جو عورت ہے وہ ماں ہے، اور ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے، اور جو بیٹی ہے وہ رحمت ہے۔ اب جب جنت اور رحمت کی آپس میں دوستی ہو جاتی ہے اور آپس میں ایک رشتہ بن جاتا ہے تو اس رشتے کا جو مقام ہے وہ بلند ہو جاتا ہے، کیونکہ ماں ایک ہمراز ہے۔ آپا نے فرمایا ماں ایک بہترین مشورہ دینے والی ہے۔ پھر ساتھ ہی جب ہم دوستی کی بات کرتے ہیں یا رویے کی طرف آتے ہیں اور رویوں کی بات کرتے ہیں، اور اس میں جو دوستی کا ایک عنصر ہے کہ دوستانہ رویہ، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اب جب ماں کی جو گود ہے وہ پہلی درسگاہ ہے، اب اگر ماں ہی دوست بن جائے گی تو پھر سوچیں کہ پھر اس کا دین کتنا خوبصورت ہو جائے گا، یا اس کی جو زندگی ہے وہ کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ اب اگر رویے کی بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ سختی یا بہت زیادہ نرمی دونوں ہی نقصان دہ ہوتی ہیں، لیکن جب ہم رشتے کی بات کرتے ہیں، کسی رشتے میں مضبوطی لانے کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بہت زیادہ نرمی کے ساتھ ہمیں کسی بھی رشتے کو لے کر چلنا چاہیے۔ جہاں پر ضرورت ہے نا کہ یہاں پر سختی کرنی ہے تو یہاں پر سختی آئے گی، لیکن اس کے علاوہ ہمیں کوشش یہی کرنی ہے کہ ماں اور بیٹی کے رشتے کو جتنا مضبوط کر سکیں وہ دوستی کے ذریعے مضبوط کیا جائے۔ جب دوستی کے ذریعے ماں اور بیٹی کے رشتے کو مضبوط کیا جائے گا تو پھر بیٹی کے اندر اعتماد پیدا ہوگا، بیٹی دنیا کو فیس کرنے کی صلاحیت محسوس کرے گی، بیٹی ہر مشکل وقت میں، مشکل حالات میں لڑ جانے کی جو ہے نا وہ صلاحیت اپنے اندر محسوس کرے گی، اور یہ سارے کام کون سکھائے گا؟ یہ سارے کے سارے کام ماں سکھائے گی، کیونکہ ماں ہستی ہی ایسی ہے۔ ماں کو بنایا ہی ایک ایسا رتبہ دے کر، ایک ایسی ہستی بنا کر کائنات میں بھیجا گیا ہے کہ ماں بچوں کی خاطر ہر جنگ لڑ جاتی ہے۔ ماں جب اپنے بچوں کے لیے لڑنے پر آتی ہے تو وہ پھر کسی کو نہیں دیکھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ماں کمزور نہیں ہوتی، عورت کمزور ضرور ہو سکتی ہے لیکن ماں کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جب ہم رویے کی بات کریں گے تو اس میں یہی چیز آئے گی کہ ہمیں بہت زیادہ سختی بھی نہیں رکھنی، بہت زیادہ نرمی بھی نہیں رکھنی ہے۔ اور وہ ایک کہاوت سنیے نا کہ کھلاؤ سونے کا نوالا لیکن دیکھو شیر کی نگاہ سے، تو یہاں پر بھی یہی چیز آئے گی، اور یہ چیز ضروری بھی ہے۔ ہر اچھی بری چیز کی تمیز سکھانا، بتانا، اس کے ساتھ دوستی کا ماحول رکھنا، اس کو محبت سے ہر چیز بتانا، سمجھانا، یہ کام ماں کا ہے، اور ماں ہی کرے گی تو یقیناً پھر گھر کا ماحول اچھا ہوگا۔ پھر جو ہماری بیٹیاں ہیں وہ یقیناً آگے جا کے ہماری نسلوں کو سنوارنے کا ایک بہترین ذریعہ بنیں گی۔ بے شک، یعنی دوستی اتنی رکھیں ضرور کہ ماں کا جو ایک تقدس ہے وہ بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے، کہیں کہیں اتنی بھی زیادہ غیر ضروری دوستی بھی ہو جاتی ہے کہ پھر وہ ادب اور لحاظ جو ہے وہ بالکل ختم ہونے لگتا ہے۔ لیکن دوستی ضروری بھی ہے کیونکہ ہر بات تاکہ ماں سے بیٹی جو ہے وہ شیئر کر سکے، اپنے دل کی ہر بات بتا سکے، تو اعتدال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور ایک ماں کو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ قدرتی طور پر یہ سلیقہ، یہ قرینہ اللہ کی طرف سے عطا ہو جاتا ہے کہ اس کو کیسے لے کر چلنا ہے اولاد کو، ہر عمر کے جو ہر تقاضے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ۔